بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ بھارتی فوج کو پاکستان کے بارڈر پر ہائی الرٹ کر دیا گیا۔ امریکن فوج افغانستان سے نکلتے ہی طالبان مقبوضہ وادی میں گھسنے کو تیار۔ بھارتی جنرل اور مودی سرکار نے نیا واویلا شروع کر دیا۔ ناظرین، آخر اس تمام تر پروپیگنڈے کے پیچھے کہانی کیا ہے؟ بھارتی سرکار کی جانب سے اس طرح کے بیانات کیوں دیے جا رہے ہیں؟ ناظرین، جیسے جیسے امریکن افواج نکلنا شروع ہوئی ویسے ویسے بھارت کی جانب سے ان منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کام شروع کر دیا گیا، جو کہ امریکہ اور بھارت نے مل کر پلان کیے تھے۔ ناظرین، وہ منصوبے کیا ہیں کہ آہستہ آہستہ پکچر ہونا شروع ہو گئی۔ 2 دن پہلے نریندر مودی نے CPC کا اجلاس بلایا اور اس اجلاس کی بظاہر تشہیر اس طرح سے کی گئی کہ بھارت آرٹیکل 70 کو واپس لانا چاہتا ہے اور کشمیر کی خصوصی حیثیت دوبارہ بحال کرنا چاہتا ہے۔ ناظرین، CPC میں نریندر مودی نے اپنی پارٹیز کو مدعو کیا کیونکہ اسے حمایت کی کچھ توقع تھی، لیکن مقبوضہ کشمیر کے 14 سیاسی کٹ پتلی رہنماؤں کی بھارتی وزیر اعظم کے ساتھ یہ بیٹھک بے نتیجہ ثابت ہوئی اور کشمیری قیادت نے مودی سے آرٹیکل 370 کی بحالی کا ایک لولا لنگڑا سا مطالبہ کیا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی بھارتی ریاست مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے مودی سرکار کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ آرٹیکل 370 کے خاتمے سے دنیا بھر میں بھارت کی بدنامی ہوئی، اس کو دوبارہ بحال کیا جائے۔ ناظرین، اس میٹنگ کی سب سے اہم خبر یہ ہے کہ اس میں بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ اور قومی سلامتی کے مشیر اجت دوول بھی موجود تھے۔ ان کا مقصد آرٹیکل 370 اور 35A کی بحالی نہیں بلکہ مقبوضہ کشمیر کو مختلف 3 حصوں میں کاٹنا تھا۔ 3 حصوں میں کاٹ کر آبادی کے تناسب کو بدلنے کی گھناؤنی سازش کرنا تھا، جس کا آغاز کر دیا گیا۔ آہستہ آہستہ اس پر مزید کام ہوتا جائے گا۔ ناظرین، کچھ خبریں سامنے آئیں جس میں پتہ چل رہا تھا کہ بھارت کی جانب سے آہستہ آہستہ مقبوضہ کشمیر کے اندر فوج کی تعداد کو بڑھایا جا رہا ہے اور بھارتی سرکار کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ یہ معمول کا رد و بدل ہے، لیکن حقیقت میں بھارت میں بھارتی فوج کی نئی 300 کمپنیاں تعینات کی جا چکی ہیں۔ بھارت کی جانب سے کیا کیا جانے والا ہے، یہی آج کی سب سے بڑی خبر ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ناظرین، خبر یہ ہے کہ سری نگر میں بھارت کی 15 کور کے لیفٹیننٹ جنرل نریندر پرتاپ پانڈے نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں کہا کہ امریکہ کے افغانستان میں سے انخلا کے وقت بھارت میں دہشت گردوں کو کشمیر کے رستے دھکیلنے کی کوشش کی جا سکتی ہے، اس وجہ سے ہم نے سیکیورٹی فورسز کی تعداد بڑھائی ہے اور صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کسی بھی قسم کی دراندازی سے نمٹنے کے لیے ہم نے تمام اختیارات فوج کو دیے ہیں اور پولیس کو بھی تمام اختیارات سونپ دیے ہیں۔ یہاں پر ایک بڑا اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ لائن آف کنٹرول پر لمبی چوڑی آہنی باڑ لگائی ہوئی ہے جسے پار کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ ایسے میں بھارت کی جانب سے اس طرح کا ڈرامہ کرنا دراصل اس پلاننگ کا حصہ ہے جو امریکہ اور بھارت نے مل کر کی ہے، یعنی پاکستان کے مشرقی بارڈر آزاد جموں کشمیر کے اندر حملہ کرنے کی سازش۔ ناظرین، ان بیانات کا مقصد صرف یہ ہے کہ لائن آف کنٹرول پر وہ فالس فلیگ آپریشن کیے جائیں کہ جس کے بعد بھارت حالات پیدا کرے گا کہ پاکستان کی جانب سے مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر مداخلت کرنے کے لیے دہشت گردوں کو بھیجا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی پاکستان کے مشرقی بارڈر سے بھارت پاکستان پر حملہ کر سکتا ہے۔ ناظرین، مغربی بارڈر یعنی افغانستان کے اندر بھی اپنی موجودگی کو برقرار رکھنے کے لیے بھارت نے کیا پلاننگ کی ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ بھارت اور امریکہ کی جانب سے پاکستان کو گھیرنے کی مکمل تیاری کر لی گئی ہے کیونکہ امریکہ اچھی طرح سے جانتا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان اپنا عہدہ سنبھالنے سے پہلے ہی امریکہ کو پاکستان میں اڈے دیے جانے کے خلاف تھے۔ وہ امریکہ کو اڈے اب کسی صورت نہیں دیں گے اور امریکہ کے نائب وزیر دفاع کی جانب سے یہ جب بیان دیا گیا کہ پاکستان امریکہ کو اڈے دے رہا ہے تو وہ ایک ٹیسٹر تھا۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان کی سیاسی قیادت نے وزیر خارجہ نے بیان دیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اور نہ ہی پاکستان امریکہ کو اڈے دینے کا خواہاں ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی امریکہ کی جانب سے پلان B پر کام شروع کر دیا گیا۔ ناظرین، بھارت کے افغانستان کے لیے پہلے سے بنائے گئے ان منصوبوں اور طریقوں سے پاکستان کو اچھی طرح سے آگاہ ہونا چاہیے۔ اگر ان منصوبوں سے مار کھا گیا پاکستان تو پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ کابل سے امریکن افواج کی واپسی کے ساتھ ہی پاکستان کو ہر وقت خبردار رہنا ہوگا کیونکہ یہی وہ وقت ہے جب پاکستان کی عسکری اور سیاسی قیادت کا بڑا سخت امتحان ہوگا۔ ناظرین، امریکہ اور طالبان کے معاہدے کی ایک شق کے مطابق
مطابق طالبان افغانستان میں دہشت گردی کو کنٹرول کریں گے اور دوسری کسی بھی عسکری تنظیم کو دہشت گردی سے روکیں گے۔ اس سلسلے میں جنرل مکینزی جونیئر کی اس تشویش کو لازمی سامنے رکھنا ہوگا کہ امریکہ کی جانے کے بعد القاعدہ اور داعش دوبارہ منظم نہ ہو سکیں، لیکن اسے اس طرح سے سمجھا جائے گا کہ تنظیموں کو بھارت اور اسرائیل وغیرہ کی مدد اور تعاون سے منظم کہ امریکہ کی جانے کے بعد القاعدہ اور داعش دوبارہ منظم ہو سکتے ہیں، لیکن اسے اس طرح سے سمجھا جائے گا کہ تنظیموں کو بھارت اور اسرائیل وغیرہ کی مدد اور تعاون سے منظم کیا جا رہا ہے۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کابل، جلال آباد اور قندھار سمیت پاک افغان سرحد پر بیٹھے گروہ جنہیں را اور NDS کی مکمل سپورٹ حاصل ہے، انہیں خیبر پختونخوا بلوچستان میں دہشت گردی سے کس طرح سے روکا جائے گا کہ افغان امن معاہدے کی صورت میں پیدا ہونے والے بہت سے امکانات اور ان سے نمٹنے کا طریقہ کار۔ ایک بھارتی تھنک ٹینک جو کہ وہاں کی خفیہ ایجنسی راک کے ساتھ کام کرتا ہے، اس نے امریکہ کے بعد کی صورتحال سے نمٹنے اور مستقبل کی پلاننگ کرتے ہوئے ایک رپورٹ میں اپنی حکومت کے سامنے افغان معاہدے کی صورت میں بہت سے امکانات اور اس سے نمٹنے کے طریقہ کار بتائے ہیں۔ بھارتی اداروں کے سامنے چند سوالات بھی رکھے گئے۔ ان کا کہنا ہے کہ امریکن افواج کے بعد بھارت کے لیے سب سے اہم ٹاسک یہ ہونا چاہیے کہ افغانستان میں پاکستان کے اثر و رسوخ کو کسی طرح سے کم کیا جائے اور اسے ختم کرتے ہوئے دونوں اطراف کی آبادیوں کو اپنے ساتھ ملایا جائے۔ ناظرین، کابل میں افغان طالبان کی موجودگی بھارت کے لیے کسی طور بھی قابل قبول نہیں، اور اس کے ساتھ ہی تھنک ٹینک کا سوچنا ہے کہ 9/11 کے بعد حامد کرزئی اور پھر اشرف غنی کے ساتھ افغانستان میں جو اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری ہے وہ کہیں ضائع نہ ہو جائے، اور یہ پریشانی ان کے لیے درد سر بنی ہوئی ہے۔ یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ بھارت کی جانب سے اپنی رقم کو بچانے کے لیے بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے، اور مشرقی سرحد سے پاکستان پر دباؤ بڑھانے کے لیے اپنی فوج کی تعداد میں بھی اضافہ کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی بھارت اور امریکہ کی جانب سے پلاننگ کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آنے والے اجلاس سے پہلے پاکستان کے گرد گھیرا تنگ کیا جا سکے، پاکستان کی سرزمین سے کشمیر میں بھارتی افواج یا پھر بھارتی پولیس پر بڑا حملہ کیا جائے اور اس کا الزام پاکستان کے سر تھوپ کر ایک تو پاکستان FATF کی گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے تمام امکانات کو ختم کیا جائے، اور اس کے ساتھ ہی پاکستان کے مشرقی بارڈر سے آزاد کشمیر کے کسی علاقے پر حملہ کر کے پاکستان کو انگیج کیا جائے تاکہ افغانستان کی صورتحال سے پاکستان کی توجہ ہٹ سکے اور افغانستان میں رہتے ہوئے طالبان کے کسی بھی طریقے سے NDS کو تربیت دینے، انٹیلیجنس شیئرنگ کو بڑھانے اور جدید آلات کے ذریعے مدد کرنے کی مد میں بڑے پیمانے پر پیسہ خرچ کر کے افغان طالبان کے ساتھ تعلقات کو بہتر کیا جائے تاکہ افغانستان میں بھارتی موجودگی سے مغربی بارڈر سے ایک تو پاکستان میں کارروائیاں آسان ہوں اور ان کے اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری بچی رہے۔ ناظرین، یہ وہ ممکنہ صورتحال ہے جس کی وجہ سے بھارتی جرنیلوں، بھارتی حکومت کی جانب سے پاکستان مخالف بیانات دیے جا رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ امریکن افواج کا افغانستان سے انخلا کے ساتھ ہی پاکستان کشمیر میں دہشت گردوں کو بھیجنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی پوری خبر۔ اس حوالے سے اب آپ کیا کہتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، جزاک اللہ۔